السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا، پچھلے درس کا جو اختتام ہے وہ ہم نے کیا تھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہاں سے جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، بس نفع مند نہ ہوئی تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اس جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹتے۔ او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء، جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں اپنی انگلیاں، یجعلون اصابعہم، یعنی وہ اپنی انگلیوں کو بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط، اور اللہ تعالی گھیرنے والے ہیں، بالکافرین، کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا ظُلِمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ پاک چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جائیں ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی، ہدایت کو بیچ کر اس کے بدلے ہی گمراہی خرید لی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی کافر تھے، نے کہا نا منافق جو تھے یہ، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، یہ تو پہلے سے ہی کافر تھے، ہدایت پر تھے ہی نہیں، تو جس بندے کے پاس کوئی چیز ہو نہ، جس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ کس طریقے سے پیسوں کے ذریعے کوئی چیز خرید سکتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہے ہی نہیں؟ جب ان کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں، پہلے سے کافر تھے، تو انہوں نے اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو کس طرح سے خرید لیا؟ تو یہ سوال قائم ہوتا ہے نا۔ تو ان کے پاس ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے ہدایت کو کس طریقے سے خرید لیا، یعنی گمراہی کیسے خریدی اس ہدایت کے بدلے؟ تو مفسرین کرام جو ہیں وہ اس کے دو جواب نقل کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں ہر بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے، پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے،
تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فوراً قبول کرے گا. فطرت صحیحہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ کرے گی کہ وہ اسلام قبول کرے. انسانی فطرت جو ہے وہ ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اگر اسی طرح وہ رہے, اس پر کوئی یہ دنیاوی اثرات نہ ہو, یہ گرمی سردی کا اثر نہ ہو, گرمی سردی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ کفر کا اندھیرا جو ہے اس پر نہ پڑے, تو اس پر جب اس بالغ ہونے کے بعد اسلام پیش کیا جائے تو وہ اسلام کو قبول کر لے گا. دوسرا جواب یہ دیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, سورہ روم کی آیت ہے یہ, اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا لوگوں کو, یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی, لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا. تو اب جو ہے اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد جو ہے وہ دے دی, یعنی جس کو گمراہی سے تعبیر کیا, ان کی جو صلاحیت اور استعداد تھی جب یہ فطرت پر پیدا ہوئے, ان کے پاس ایک استعداد تھی, ایک صلاحیت تھی جسے ہدایت کہا جائے, فطرت سلیمہ. جو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے, کافروں کا ہو وہ بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے, تو وہ جو صلاحیت اور استعداد تھی وہ انہوں نے ماحول کی وجہ سے ان پر اثر انداز ہوا, یہ منافق بن گئے, تو انہوں نے منافقت جو ہے وہ اپنی اختیار کر لی, اس فطرت کو چھوڑ دیا. اس فطرت کو چھوڑنا, اس فطرت کو بیچنا, اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی, اس کا یہ مطلب ہے. یہ استعداد اور صلاحیت دے دی, اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتهم, آگے آیت ہے فما ربحت تجارتهم, پس نفع مند نہ ہوئی ان لوگوں کی تجارت, کیونکہ تجارت تو ہوتی ہی فائدے کے لیے ہے. ہر بندہ تجارت کرتا ہے نفع کے لیے تجارت کرتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نفع ہو. ہر بندہ کاروبار جو کرتا ہے وہ نفع کے لیے کرتا ہے. لیکن فما ربحت تجارتهم, ان کی جو تجارت تھی وہ ان کے لیے نفع مند نہ ہوئی, کیونکہ انہوں نے اچھی چیز کے بدلے بری چیز لے لی. اچھی چیز کو دے دیا, ہدایت کو دے دیا, فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر اس کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیے, گمراہی خرید لی, تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوا ہے. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. جب ہدایت کو ہی چھوڑ دیا تو وہ جس طرح مرضی آگے بڑھ جائیں, جس مرضی کام کے اندر آگے بڑھ جائیں, تو ایک قسم کا جو ہے وہ اندھیرے میں ہی رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان دو مثالوں کے ذریعے ان کی حالت بیان فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے مثلہم, مثال ان کی, کمثل الذی, اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے اور تاریکی میں استوقد نارا, آگ جلائی, تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرے. یہ قرآن مثال دے رہا ہے منافقین کی کہ انہوں نے کیا کیا. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ, پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو, اور وہ خوش ہو گیا کہ روشنی ہو گئی ہے, تو اچانک آندھی اور طوفان آیا, اس نے آگ بجھا دی. اللہ پاک فرماتے ہیں ذهب اللہ بنورہم, لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو, نہ وہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا يبصرون, وہ نہیں دیکھ سکتے. منافقین کی جو پہلی مثال بیان کی وہ اس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر شرک کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے. تو جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے, انہوں نے تو یہ جو لوگ تھے یہ کلمہ پڑھتے تھے, اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, یہ کلمہ پڑھے اور اس سے فائدہ اٹھائیں, فائدے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے. چنانچہ اس سے جو ان کو مال غنیمت ملا, ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے, اندر تو نفاق تھا, تو اس ظاہراً مسلمان کہلاتے تھے تو انہیں مال غنیمت ملتا تھا, زکاتیں ملتی تھی, صدقات ملتے تھے, اور خیرات جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی. یہ ان کا فائدہ تھا. مسلمانوں کی سختی سے بچتے تھے. مسلمانوں کی طرف سے جو سختی آتی تھی کفار کو, منافقین کو, کفار مکہ کو, مشرکین کو, اس سے بچ جاتے تھے. زبانی کلمہ پڑھنے سے ان کو یہ سارا کچھ حاصل ہوتا تھا, مگر کتنی دیر تک, صرف سانس نکلنے کے وقت تک اس روشنی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اس روشنی نے نہ قبر میں فائدہ دیا اور نہ حشر میں فائدہ دے گی.
اگر وہ کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتے تو ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتی، یہ روشنی جو ہے ان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دیتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی تو یہ اندھیرے میں رہ گئے۔ پھر آگے آیت ہے سم بکمن، یعنی بہرے گونگے اندھے کا معنی کیا ہے؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات دیکھنے سے اندھے ہیں، جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ لمبی لمبی تقریریں کریں گے کہ سننے والا کہے گا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، لیکن حق کی بات زبان سے نہیں نکلے گی، حق کے معاملے میں گونگے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، یہ سب ان کو نظر آتا ہے مگر کمزوروں پر ظلم ہوتا ہوا ان کو نظر نہیں آتا۔ غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور بے کسی ان کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سلسلے میں جو ہے یہ اندھے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان ترا سمن بکمن عمین ملوک الارض، کہ یہ تو دیکھے گا، کہ تو یہ دیکھے گا کہ بہرے گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں۔ آج ہمارے سامنے ہے یہ دور۔ منافقین کی دوسری مثال سے پہلے یہ بتا دوں کہ آیتیں جو ہے نا میں نے آپ کو پڑھ کر نہیں سنائی، وہ اللہ یستہزئ بہم کے بعد ہی یہ ساری آیتیں شروع ہو رہی ہیں، میں اب ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں نا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ منافقین کی دوسری مثال او کصیب، یہ ان کی مثال ہے بارش کی طرح۔ اللہ پاک نے فرمایا او کصیب، یا ان کی مثال ہے اس بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے، آسمان پر اندھیرا سا چھا جاتا ہے سارے، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ یہاں پر بات تھوڑی سی غور سے سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی شکل میں جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی ہے۔ اس میں کفر پر جو وعیدیں ہیں اور عذاب کا ذکر ہے، اس کی تشبیہ دی ہے کہ رعد، کڑک کے ساتھ، رعدن کا جو لفظ ہے کڑک کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو برق یعنی چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب قرآن کریم نازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تو قرآن کریم نے کفر و شرک پر وعیدیں سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں یعنی ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرجتی ہے تو اس سے آدمی جانور بھی مر جاتے ہیں، آدمی بھی مر جاتے ہیں، جانور بھی جو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں قرآن کریم کے دلائل کو بجلی سمجھتے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں۔ ان میں طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں ایک آیت ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنْهُ، اور وہ کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو اس قرآن کو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہ وَلَغَوْا فِيهِ، تو شور مچاتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اللہ پاک کافروں کو گھیرنے والے ہیں قدرت کے لحاظ سے اور علم کے اعتبار سے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، وہ بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے اس کی طرف نہ دیکھو، اور اطباء بھی لکھتے ہیں کہ اس کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے جو ہے وہ بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سورج گرہن ہوتا ہے، اس وقت بھی سورج کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت جو ہے وہ بہت بڑا عجیب نظام ہے۔ کلما غاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، جب ان کے لیے کبھی روشنی ہوتی ہے تو بجلی کے چمکنے سے
بجلی کے چمکنے سے جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان لوگوں پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتا تھا تو اس کی چمک سے جو فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہاں سے چل پڑتے تھے۔ اس کو اس مال غنیمت کو جو ہے وہ چمک سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان سے کچھ نہیں ملتا تھا تو اندھیرا چھا جاتا تھا ان کے لیے، تو وہاں پر پھر ٹھہر جاتے تھے۔ اس طرح سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ اور کافروں کو کہتے، اور کافروں کو تو آپ کو پتہ ہے یہ کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا تھا اس وقت کافروں کی طرف چلے جاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقوں کا کام تھا۔ ولو شاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، لذهب بسمعهم، البتہ لے جائیں ان کے کانوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر پر۔ ایک ہندو پنڈت گزرا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی، اس کا ایک اعتراض ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے باطل کبھی کم نہیں ہوا، ہر وقت جو ہے بڑھ چڑھ کر اعتراض کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، مفسرین جواب دیتے ہیں۔ ہر دفعہ اللہ پاک نے ہر زمانے میں ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو علم میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی قرآن پر اعتراض کیا ہے انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ اعتراض کرنے والوں میں سے بہت ہی جو ہے ایک بڑا خبیث پنڈت دیانند سرسوتی گزرا ہے۔ یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش کے نام سے۔ اس کے 14ویں باب میں قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کی ہے اس نے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی رب تعالیٰ کو اس نے بے ایمان، جاہل اور بدو کہا ہے، الیاذ باللہ، اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ اس کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نقل کرتا ہے۔ اس کا یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کو نقل کرتا ہے، آیت کا جو ترجمہ ہے اس کو نقل کرتا ہے، پھر آگے لکھتا ہے کہ محقق کہتا ہے، ترجمہ نقل کر کے پھر اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے آپ کو محقق سے تعبیر کرتا ہے کہ محقق کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا، لکھتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے آیت پڑھی نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر اس نے اعتراض کیا کہ اے مسلمانوں، تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ جب اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے تو لہٰذا چوری اور زنا پر بھی قادر ہے۔ ہمارے اور جو ہے عام لوگوں کے درمیان بتا رہا ہے کہ عوام الناس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اور اگر اللہ پاک قادر نہیں ہے تو پھر تمہارا قرآن سچا نہیں ہے۔ ابھی اس نے اس طریقے سے اعتراض کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس دور میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب انتصار الاسلام ہے، اگر وقت ملے تو ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا، جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اس اعتراض کا جو جواب ہے حضرت نے اس انداز سے دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پنڈت جی، چوری کی تعریف ہے کہ آپ غیر کی ملک میں ہاتھ ڈالیں۔ چوری اسے کہتے ہیں نا، کسی غیر کی ملکیت میں ہاتھ ڈالنا، کسی غیر کی ملکیت کو چوری کرنا۔ اپنی ملکیت میں سے کسی چیز کو لے لینا اسے چوری تو نہیں کہتے نا۔ اب حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پنڈت جی، آپ یہ بات ثابت کر دو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ پاک جو ہے اس کے مالک نہیں ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی ثابت کر دو کہ اللہ پاک اس کے مالک نہ ہو اور وہ ملکیت جو ہے کسی غیر کی ہو، پھر چوری کی بحث آئے گی۔ اس کے بعد چوری کی بات آتی ہے نا۔ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں تو ان میں چوری کا سوال کس طرح پیدا ہو گیا؟ اور رہی بات زنا کی، تو زنا کے لیے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے۔ پہلے رب تعالیٰ کے لیے وہ آلات ثابت کرو، پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے، اور اس کی وہ صفاتیں، اللہ پاک کی جو وہ صفاتیں ہیں
وہ ہماری طرح نہیں ہے. ارشاد ربانی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اس کے کان ہمارے کانوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے. اور پنڈت جی اس بات کو تم بھی مانتے ہو، لہذا تمہارا یہ سوال کرنا حماقت ہے. یہ حضرت کا انداز تھا جواب کا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کو جواب دیا. اگلی جو آیت ہے انشاءاللہ اس کا جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے اس میں ہوگا، اگلے درس میں ہوگا. لیکن میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. اور جتنے حضرات ہیں اگلی دفعہ جو ہے وہ اپنے ساتھ قرآن کریم ضرور لایا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آیت کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو. جو لائے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں لے کر آئے اور جنہیں لانے میں کوئی عذر نہیں ہے خاص طور پر مستورات، تو وہ کوشش کریں قرآن پاک ساتھ لایا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس سے آگے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پر اچھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.